السلام علیکم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول نارتھ کراچی کیمپس جماعت دوم اسلامیات ماہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں جو آپ کا کام ہے وہ ہے سبق حضرت یونس علیہ السلام، جو کتاب میں صفحہ نمبر 52، 53، 54 پر موجود ہے۔ آپ کو اس کی بلند خوانی کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے ورک پیجز کتاب میں ہی کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اس کے ورک پیجز میں ہیں سوال جواب، خالی جگہیں اور صحیح غلط، اور اس کے بعد میچنگ ہے۔ سبق ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ کافی لیندی چیپٹر ہے، میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیتی ہوں۔ حضرت یونس عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ طرح طرح کی برائیاں اور گناہ کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ کافر تھے، یعنی اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے۔ ان مشرکوں اور بت پرستوں میں ایک ایسا نوجوان بھی تربیت پا رہا تھا جو ایک اللہ پر، اس کی توحید پر یقین رکھتا تھا، ایماندار تھا، نیک تھا۔ اس کا نام یونس تھا۔ یہ نوجوان اپنی قوم کی بت پرستی پر ذرا بھی خوش نہیں تھا۔ اللہ نے اسے پیغمبر بنا دیا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف لانے پر، اللہ پہ یقین رکھنے پر، اللہ پہ ایمان لانے پر گامزن ہو گئے۔ لیکن لوگ جو ہیں آپ کی بات سمجھ نہیں رہے تھے اور وہ بت پرستی میں اور برائیوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بے دین اور دھوکے باز کہہ رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ہر طرح سے کوشش کی کہ انہیں اللہ کی طرف راغب کریں، لیکن وہ قوم بہت ضدی اور ہر درم تھی، وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ آپ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو آپ نے انہیں دھمکی دی کہ اب تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور ان کی بستی سے ان کو یہ بات وارن کر کے، اس بات کی دھمکی دے کے دور چلے گئے۔ پیچھے بستی میں اس طرح سے ہونے لگا، اس طرح کے نشانات ظاہر ہونے لگے جس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، جس سے لوگوں کو دیکھ کے احساس ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام ان سے سچ بول رہے تھے۔ تو وہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو معاف بھی کر دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام چلتے چلتے سمندر کے ساحل پر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک کشتی تیار کھڑی ہوئی تھی سفر پہ جانے کو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار لوگوں سے پوچھا، کیا میں اس کشتی میں سوار ہو سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے ان کا چہرہ نورانی دیکھا تو ان کو اس کشتی میں سوار ہونے کی اجازت دے دی۔ کشتی اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی کشتی سفر پہ روانہ ہوئی، اس وقت موسم بہت اچھا تھا، خوشگوار تھا، کوئی بھی پرابلم نہیں تھی۔ کشتی جیسے ہی چلنا شروع ہوئی، موسم خراب ہونا شروع ہو گیا، بجلی چمکنا شروع ہو گئی، بادل گرجنے لگے اور بہت تیز بارش آنے لگی اور طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے سمندر کی لہریں بہت تیز ہو گئیں اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ ان کی کشتی ڈوب جائے گی اور وہ سمندر میں ڈوب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو کچھ سوجا، انہوں نے سوچا کہ ایسا تو نہیں ہماری کشتی میں کوئی ایک بہت گناہ گار بندہ شامل ہو گیا جس کی وجہ سے ہم پر یہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوچا جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کے نام کا ایک قرعہ ڈالتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اس کو کشتی میں سے نکال کر سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ موسم بہتر ہو جائے اور ہم لوگ جو ہے آرام سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ ان لوگوں نے سب کے نام کا ایک قرعہ ڈالا، قرعہ اٹھایا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ انہوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو وہ تو بہت نورانی چہرہ تھا۔ وہ لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتے، چلو دوبارہ قرعہ ڈالتے ہیں۔ دوبارہ قرعہ ڈالا، وہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ وہ لوگ پھر پریشان ہوئے۔ انہوں نے تیسری دفعہ، آخری دفعہ پھر قرعہ ڈالا، وہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کیوں نہ انہیں سمندر میں پھینک دیا جائے، بار بار انہی کے نام کا قرعہ آ رہا ہے۔ لوگوں نے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ جیسے انہیں سمندر میں ڈالا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کافی دن کو سمندر میں پھینک دیا۔
جیسے انہیں سمندر میں ڈالا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کافی دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ پھر کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے اس مچھلی نے ان کو ساحل پر جا کر اگل دیا۔ جب اس نے ساحل پہ حضرت یونس علیہ السلام کو اگلا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اتنے دن، ظاہر ہے وہ بہت کمزور اور بیمار ہو گئے تھے۔ پھر جب مچھلی نے ان کو ساحل پہ اگلا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دوبارہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی قوم کے پاس چلے گئے۔ قوم ان کو دیکھ کے خوش ہوئی۔ قوم اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، جسے دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بھی بہت خوش۔ اب آپ کے پاس اس سوال کے جو ہیں سوال جواب ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اس کی خالی جگہ ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ کرنی ہیں۔ درست اور غلط پر نشان لگانے ہیں، آگے صحیح اور غلط کا، اور جو آپ کے پاس جملے دیے گئے ہیں ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملانا ہے جو اس کا درست جواب ہے۔ یہ کام آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔